ابو سعید خدری سے روایت ہے کتاب الخصال میں، اور جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے بحر الانوار جلد نمبر 27 میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم صل علی محمد اللهم وآل صل محمد۔ على محمد وعلى محمد غور کیجئے گا، مولا کے 30ویں کی مجلس سے میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سے نورانی آپ تک پہنچے، اور اس میں دنیا اور آخرت کا ہر پیغام موجود ہے۔ یقین فرمائے گا اس حدیث میں، بہت توجہ کیجئے گا، من رزقہ اللہ حب الائمہ، سرکار ختمی مرتبت فرما رہے ہیں جسے اللہ سبحانہ وتعالی ائمہ کی محبت بطور رزق عطا فرما دے، من اہل بیتی، وہ امام جو میرے اہل بیت میں سے، دنیا کے امام نہیں، صحیح، سبحان اللہ، باطل امام نہیں، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے منسوس کیا ہے، ان ائمہ کی محبت جنہیں عطا ہو جائے، فقط اصاب خیر الدنیا والآخرہ، پہلے حضور نے فرمایا اسے دنیا کا ہر خیر بھی مل گیا، آخرت کا ہر خیر بھی مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جانتے حضور نے کیا کہا؟ فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، پھر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ بھائی کیا سبحان کہنے، اللہ، سبحان کیا اللہ، نعرہ کہنے، حیدری، یا ولی حیدر، اظہار محبت ائمہ طاہرین علیہم السلام، صلوات اللہم صل علی اللہ صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد غور کیجئے گا، مجھے تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھانا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فَإِنَّ فِي حُبِّ أَهْلِ بَيْتِ 20 خصلة، پہلے تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں، جسے میرے اہل بیت کی محبت نصیب ہو جائے۔ پھر فرمایا میرے اہل بیت کی محبت 20 خصلتیں عطا کرتی ہے، 20۔ سبحان اللہ۔ میں 20 آپ تک آج پہنچا سکا، حدیث رسول کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی محنت وصول ہے۔ بسم اللہ، وہ جو 20 خصلتیں انشاءاللہ مجھے اور آپ کو عطا ہوں، فرمایا 10 منها فی الدنیا، 10 خصوصیات دنیا میں عطا ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، چیک کیجئے گا کتنا ہم میں یہ 10 خصوصیتیں ہیں یا نہیں ہیں، اس اعتبار سے یہ بھی طے ہوگا کہ ہم کتنا محبت اہل بیت سے قریب ہیں یا دور ہیں۔ وعشر فی الآخرہ، 10 دنیا میں اللہ عطا کرے گا، 10 آخرت میں عطا کرے گا۔ سننا چاہیں گے 20 خصلت انشاءاللہ میرے ساتھ؟ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اما فی الدنیا، حضور نے کہا دنیا میں اللہ جو 10 خصلتیں عطا کرے گا، پہلی خصلت فالزہد، سبحان اللہ، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، دنیا سے بے نیاز ہو گیا، اس کی نگاہ کسی اور کے پاس وہ نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ ہے تو اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ والحرص علی العمل، دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہے، عمل پر حریص ہو گیا ہے۔ کیا کہنا، یہ دیکھو میرے نامہ اعمال میں کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والورع فی الدین، دین بھی تقوی کے ساتھ ہوگا، اس کا خشیت خوف خدا کے ساتھ۔ ایک عالم بزرگ ہے، ان کا جملہ میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا، انہوں نے کہا کوئی چیز ایسی نہ کہیں یا نہ لکھیں، انکلوڈنگ آن سوشل میڈیا، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹا پر، ٹویٹر پر، کوئی چیز ایسی نہ کہیں اور نہ لکھیں جسے قیامت میں ڈیفینڈ نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سادہ سا صحیح، قانون ہے، واہ، پوری زندگی پر محیط ہے۔ بہت خوب، اللہ اکبر۔ مجھے بتلائیے گا، ہر شخص اگر یہ سوچنے لگے ہر بات لکھنے سے پہلے اور ہر بات کہنے سے پہلے کہ کیا قیامت میں اس کا ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، دفاع کر سکتا ہوں، اس کا جواز بیان کر سکتا ہوں، یقین جانے کا 50% تو ہمارے منہ ویسے ہی بند ہو جائیں گے۔ بے شک، صحیح، اللہ اکبر۔ الورع فی الدین، یہ دین میں تقوی، یہ دین میں خوف ہے اللہ کا۔ والرغبہ فی العبادہ، وہ عبادت میں رغبت اختیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زہد کا ضد ہے رغبت، تو دنیا میں زہد ہوتا ہے، عبادت میں رغبت ہوتی ہے۔ کیا کہنے، جی واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ التوبہ قبل الموت، یہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر دے ان باتوں کو کہہ کر کہ ارے نمازی تو یزید کے لشکر میں بھی تھے اور حافظ قرآن تو وہاں پر بھی تھے۔ غلط بات کہہ رہے، حافظ قرآن اب عبداللہ حسین کے لشکر میں تھے۔ بے شک، بے شک۔ جب حبیب نے مظاہر کے لاشے پر پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حبیب تم ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تلاوت قرآن کرنے والے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھے، نماز پڑھنے والے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کی تو کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے، اس طرف کیوں جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے تو وہاں پر بھی تھے؟ نہ، وہ نمازیں تو ہیں جو منہ پہ مار دی جائیں گی۔
بے شک بے شک بے شک محبت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو نماز ہے، سبحان اللہ، سب- وہ دین کا ستون ہے۔ پھر بے کیا شک کہنے، بے شک، سبحان اللہ، وہ رغبہ فی العبادہ کا، عبادت میں سے رغبت ہوتی ہے، وتوبہ قبل الموت۔ میں آپ کے سامنے حضور کی حدیث سنا رہا ہوں جس میں جیسے اہل بیت کی محبت نصیب ہو جائے اسے دنیا میں 10 خصلتیں عطا ہوتی، پہلی زہد، دوسرا عمل کرنے پر حریص ہوتا ہے، دین میں تقوی ہوتا ہے، عبادت میں رغبت ہوتی ہے، پانچواں موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ امام سجاد علیہ السلام نے وہ دعا جو سیف سجادیہ میں ارشاد فرمائی کہ جس میں ہمارا خاتمہ بالخیر ہو سکے، اس میں مولا نے فرمایا کہ پروردگار میرے نامہ اعمال میں میرا آخری عمل وہ توبہ قرار دے دے کہ جس کے پاس کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ کہنے، سبحان اللہ عظمت جناب سید سجاد علیہ السلام، صلوات، اللهم صل صلی على علی محمد محمد وآل مول محمد محمد، فرجم۔ سبحان اللہ، وتوبہ قبل الموت، والنشاط فی قیام اللیل، کا اسے رات کے قیام میں نشاط، انرجی محسوس ہوتی ہے، سبحان اللہ، سستی کے ساتھ رات کا قیام نہیں کرتا، خوش و خرم ہو کے رات کا قیام کرتا ہے۔ اچھا، والیاس مما فی ایدی الناس، بہت امپورٹنٹ، وہ مایوس ہو جاتا ہے، یعنی اگنور کر دیتا ہے جو کچھ انسانوں کے ہاتھ میں ہے، سبحان مما فی اللہ، ایدی الناس، جو انسانوں کے ہاتھ میں ہے نا، یعنی ان کی جو ملکیت ہے، ان کی جو دولت ہے، اس سے اپنے دل کو کاٹ لیتا ہے وہ۔ میں کہ اس پر نظر جمائے بیٹھا رہا ہوں، اس کے گھر کا صوفہ سیٹ کیسا ہے، اس کے گھر کا ڈنر سیٹ کیسا ہے، اس کے گھر کے پردے کیسے ہیں، اس کی کار کیسی ہے، اس کا فلاں کیسا ہے، اس کے فلاں کیسا ہے۔ ارے آپ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کیجیے۔ یہ چیزیں کوئی عزتوں کا معیار تھوڑی ہے۔ عزت کا معیار یہ کہ کس کے پاس تقویٰ کیسا ہے، کس کے پاس اخلاق کیسا ہے، کس کے پاس اہل بیت علیہ السلام کے لیے وہ محبت ہے، وہ نام امام حسین کو سنتا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں رش کرنے والی ہیں۔ والحفظ لامر اللہ ونہی، پھر وہ اللہ کے امر اور نہیں کا بھی پابند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور فرمایا کہ وتاسعہ، بلکہ بغض الدنیا، فقط دنیا سے منہ موڑتا نہیں ہے، دنیا کا بغض آ جاتا ہے اس کے دل میں۔ دنیا یعنی ہر وہ شے کہ جو آپ کو اہل بیت کی در سے دور کر دے، وہ دنیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، جس دنیا کا بغض ہونا چاہیے یہ والی دنیا ہے۔ والعاشرہ، 10ویں خصلت جو اللہ عطا کرتا ہے اہل بیت کی محبت کے صدقے میں، السخا، سخاوت مند ہو جاتا ہے، کھلا ہوتا ہے اس کا۔ امام ششم کا کلام ہے، فرمایا کہ لقضاء حاجت امرئ مؤمن افضل من حجت وحجت، ایک مومن کی حاجت کو پورا کر دینا افضل ہے حج سے، اور دوسرے حج سے، اور تیسرے حج سے، حتی 10 حجج یا حجج۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نمائندے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا حج اور حج اور حج، یہاں تک کہ 10 حج امام نے کاؤنٹ کیے، اللہ اکبر، 10 حج سے زیادہ سبحان افضل ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، فرمایا ایک مومن کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرنا۔ من الایمان حسن الخلق، ایمان میں ہے حسن خلق بھی، و اطعام الطعام، کھانا کھلانا بھی ایمان کی علامت ہے۔ یہ کوئی احساس نہ کرے اور یہ کوئی سمجھنے نہ لگ جائے کہ ہمارے پاس بہت کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے تو ہم بہت زیادہ عقل مند تھے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو تمہیں عقل کی وجہ سے تمہیں آ بھی گیا ہے تم آگے خرچ بھی کر دو تھوڑا سا۔ نہ، یہ بھی اللہ کی توفیق تھی کہ اس نے کچھ عطا کیا ہے۔ امام کا کلام ایک بڑا خوبصورت ہے، فرما ان اللہ وسع فی ارزاق الحمقاء لیعتبر العقلاء۔ میں اس کا ترجمہ خود محسوس کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے اندر ایک لطف کو محسوس کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا خداوند عالم نے احمق لوگوں کے رزق میں اس لیے وسعت دے رکھی ہے کہ عقل مند لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر مرتبہ وسعت رزق اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ صاحب بڑے عقل مند ہیں۔ بے شک، بہت خوب، امام نے فرمایا، بہار الانوار کی حدیث ہے، سبحان اللہ، فرمایا کہ سبحان خداوند عالم نے کچھ احمق لوگوں کے رزق میں بھی بڑی وسعت دے رکھی ہے۔ آپ بسا اوقات سوچتے نہیں اس کے پاس تھا کیا، اتنا کچھ حاصل ہو گیا، کیسے آ گیا اس کے پاس؟ بات کرنے کا طریقہ اسے نہیں آتا، صحیح طرح سے لکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، ایسے کے پاس بھی آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں۔ امام نے کہا لیعتبر العقلاء،
اللہ نے احمق لوگوں کے رزق میں وسعت اس لیے دے رکھی ہوتی ہے کہ عقل مند عبرت حاصل کرے اور جان لیں کہ دنیا عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی، وہ اللہ بسا اوقات کسی کو عطا کر دیتا ہے بطور امتحان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب۔ بارگاہ خالق آل محمد صلوات، اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد 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 وعجل محمد۔ فرجهم۔ سبحان اللہ۔ اور وہ عطا اس لیے کرتا ہے بطور امتحان کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آگے کون اسے دل کو کاٹ کر اس سے اللہ کے بندوں میں آگے تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ 10 خصلتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کرتا ہے اہل بیت کی محبت کے صدقے میں، وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ، فرمایا آخرت میں کیا عطا کرتا ہے اللہ، آپ سنیے گا، آخرت میں وہ کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرے گا کہ فَلَا يُنشَرُ لَهُ دِيوَانٌ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نامہ اعمال کھولا ہی نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، اکبر، کیا سبحان اللہ، کہنے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا علی مولا، سبحان اللہ۔ فَلَا يُنشَرُ لَهُ دِيوَانٌ وَلَا يُنصَبُ لَهُ مِيزَانٌ، میزان لگایا ہی نہیں جائے گا اس کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو ان 10 صفات کے ساتھ زندگی گزار چکا ہو۔ بے شک۔ کیا کہنے، وَلَا يُنصَبُ لَهُ مِيزَانٌ، اب میزان ہے ہی نہیں، اعمال کو تولنے کی ضرورت ہی نہیں اب۔ تو پروردگار پھر کیا کرے گا؟ تیسری صفت وَعُطِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ڈائریکٹ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، اللہ سبحان اکبر، اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَيُكْتَبْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، اور اللہ نے لکھ دیا کہ یہ تو آتش جہنم سے آزاد ہے، بری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَيُبَيَّضُ وَجْهُهُ، اور اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ وَيُكْسَى مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس پہنا ہوا ہوگا اس نے۔ سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت کہاں کہاں کس مقام تک پہنچاتی ہے عزیزوں۔ بے شک۔ وَيُشَفَّعُ فِي مِئَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اس سے سنیے گا اور اپنے آپ پر انشاءاللہ فخر کیجیے گا اور دعا مانگے گا ہم اس گروہ میں شامل ہو سکیں۔ اللہ اسے حق دے گا کہ وہ اپنے خاندان والوں میں سے 100 کی شفاعت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اللہ کہنے، فی مئت من اہل بیتی، اپنے اہل بیت میں سے 100 کی شفاعت کا اللہ دے گا۔ وینظر اللہ عز وجل الیہ بالرحمہ، اور پھر اللہ عز وجل اسے رحمت کی نگاہ پر دیکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویتوج من تیجان الجنہ، پھر جنت کا تاج اس کے سر پر رکھے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری سناتا ہوں دوبارہ سے ترتیب میں آ کر، اس کے لیے دیوان کھولا ہی نہیں جائے گا کتاب، اس کے لیے میزان نصب ہی نہیں ہوگا، کتاب نامہ اعمال ڈائریکٹ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، براءت از آتش جہنم اس کا پروانہ لکھ دیا جائے گا، چہرہ نورانی ہوگا، جنت کا لباس پہنا ہوا ہوگا، 100 افراد کی اپنے خاندان میں شفاعت کرے گا، اللہ اس پر نظر رحمت کرے گا، جنت کا تاج اسے پہنایا جائے گا۔ والعاشرہ، اور 10ویں صفت یہ ہے کہ یدخل الجنہ بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں پہنچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی حیدر، اظہار محبت محمد و اہل بیت محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد مولی محمد۔ سبحان اللہ۔ ہے میرے ساتھ، فطوبى لمحبی اہل بیتی، فرمایا تو بس خوشخبری ہے میرے اہل بیت کے محب کے لیے۔ سبحان اللہ۔ عزیزوں یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے کائنات آباد ہوئی ہے، بے شک، بے شک، ہم اور آپ کیا، کائنات کا وجود ان کی وجہ سے ہے، بے شک، ورنہ نہ آدم ہوتے نہ آدمی، نہ قرآن کا نزول ہوتا نہ تلاوتیں، بے شک، نہ مسجد ہوتی نہ عبادتیں، نہ دین ہوتا نہ ریاضتیں، صحیح۔ نہ ای ہوتا نہ آ ہوتا، نہ چنی ہوتا نہ چنان ہوتا، نہ ملک ہوتے نہ طور، نہ شجر ہوتے نہ حور، سبحان اللہ۔ نہ زمین ہوتی نہ آسمان، نہ فلک ہوتا نہ یہ نشان، نہ گناہگار ہوتے نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتا اور نہ ہی کوئی خریدار ہوتا۔ بھائی سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے۔